ومن الارض مثلهن هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ پہلے میں علماء سے عوام سے کہتا ہوں اپنا لفظ ٹھیک کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، دو لفظ خود آ، تو اس میں سے واو کو نکال کے خدا کر دیا، اور اللہ نے آسمان سے اپنا نام اتارا اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو، یا رحمان رحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ اللہ ہے۔ اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده اللہ لا الہ الا ہو۔ کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں، وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل۔ اللہ الذی، اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ، احق من ذعبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ، انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ، اور اف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ، اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ، بعد الملک لا شریک لا، بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ، العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ، الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ لا الہ الا ہو، لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، بولو اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ، موت سے پاک اللہ، ذوق سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ،
پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہت سے پاک اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، آسمان کی بلندی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، چمکتا سورج دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، ہنستا چاند دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، جھلملاتے تارے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ہواؤں کے جھکڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، درختوں کا پتا پتا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، سانپ کی پھنکار سن اللہ اللہ پکارتا ہے، شیر کی دھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بھیڑیے کا غورانا سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بلبل کا نغمہ سن اللہ اللہ پکارتی ہے، کوئل کی کوک سن اللہ 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 پکارتی ہے، ہرن کی دوڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، عقاب کی اڑان دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دریاؤں کی روانی دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، چشموں کا ابلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، آبشاروں کا گرنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت کی ایک ایک شاخ کو دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، رات کا اندھیرا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دن کا اجالا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، ڈسنے والے دیکھ، دھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کے مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقوں کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان، روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے، میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے، روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں، کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہ یہ افریقہ کے ساتھ 2 سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زیمبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بیٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا،
تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے تھے، اے لکھاں کہ اے لکھاں، اے لکھاں کہ اے لکھاں، ٹھیک ہے۔ اب میرا اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر، 79% تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی پانی بنا دیا ہے، کہ لکھو کیا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1.25 لاکھ 1,24,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا، و جس کی میں نے قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی بول کو، جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں، وہ جس کو میں نے محمد کا، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح،
خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام۔ کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلیٰ، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے۔ یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے۔ اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال۔ میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے، انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا ودیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے،
برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا، 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، جیسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جھولی پھیلا رہا ہوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ لگا دے گا، تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر، اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا۔ دن رات کے قصے ہیں۔ شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا۔ یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے اسپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم، وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے۔ ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہ، ولا ابالی، کہ مجھے کیا پرواہ ہے، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے، ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا،
تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی, تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف. اور میرا اللہ کیا کہ من تقرب الیہ, ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ, تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز, کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ ہی تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ تو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا, تیرے تو مینوں اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہن تائیں کتنے آؤں, آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کدے نکل گیا ہوں, کتنے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم, مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج ہے, کسی کے سجدوں کا محتاج ہے, فرشتوں کا محتاج ہے, اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل, روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا. شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے, اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا, ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے روتے بولی, کفل طوائف نہیں, غریب, مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں, وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں, ویسے یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے, اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے, وہ امت جھوٹ بولے, شراب پی, زنا کرے,
जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हो, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार, 1 लाख रेंट बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया, उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है, मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाओ। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था, ये ऐसा इंसान था। लेकिन वो तो तौबा कर चुका, और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है, और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है, और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज भी नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द ग़फ़र लिल किफ़ल, लोगों अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अब ये हमारा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जाने भी था, ये सब कुछ। इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सदर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द ग़फ़र लिल किफ़ल, अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया। यानी जाओ इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ। ये अल्लाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए, फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है, फिर टूट जाए फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात? एक अब अल्लाह की सुनो, इन इस्तिकालनी अकल तो ला, मेरा बंदा तो अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला, 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाख दफा। जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया। अब ये 10,000वीं दफा या 10 लाखवीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चल, जो यहाँ बैठे हुए हैं करामन खातबीन, ये भी समझे कि इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। बनु इसराइल में एक नौजवान अपनी बदमाशी और अय्याशी की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया, तो लोगों ने उसे घर से और शहर से निकाल दिया। शहर से बाहर निकला, कुछ अरसे बाद खाने पीने के असबाब ख़त्म हुए तो मौत ने आ घेरा। अब उसने बेकरार होकर, उधर सब बाइकाट कर चुके थे, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। तो जब मौत ने पकड़ा तो इधर देखा कोई है मददगार नहीं, इधर देखा कोई है कोई नहीं, तो आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं है। तो फिर उसने यूं आसमान को देखा और कहने लगा
یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر۔ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو۔ کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کر۔ نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اتنے اہل ایمان اکٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اب تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا ساتھ والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا۔
خدا پہ نقطہ ہے خا کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمد ہی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا۔ جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا، اس کے ساتھ 1 صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ سارے نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی، سب نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والی، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا۔ جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصورت، یہ تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ ایک اور دکھا دے گا۔ جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے، سائیکل مل جاتا تو کہتا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو۔ جب وہ مل جاتی پھر کہتا اب بڑی دے دے، جب وہ مل جاتی کہتا اب جہاز دے دے۔ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا۔ جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، تو چلو واپس، اس واسطے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے، اب شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے، یہ اپارٹمنٹ ہے جنت، اپارٹمنٹ، یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر، تو اب اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آگے ساری فل
جگہ ہی کوئی نہیں ہے تو واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا، وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے اب یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ساری فل، وہ پھر واپس آ جائے گا۔ تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں۔ اللہ کہے گا اچھا اب جا جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا۔ اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھلے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ لیا، جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج، ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں۔ وہ کہے گا ماں ماں کیا ہوا کیا ہوا، آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں۔